السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریم اینڈ سسٹرز, اس وقت غزہ کا جو کانفلکٹ ہے وہ جاری ہے. سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس وقت دا وار از فار فرام بینگ اوور. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اندر سرپرائزنگلی اسکریپ فیسٹ, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی ہم نے اس کے بارے میں بہت شور مچایا تھا کہ ہم جنس پرستوں کا ایک ناچ گانے کا فنکشن جو ہے, ایک پارٹی سین جو ہے وہ آرگنائز کرایا جا رہا تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ رک گیا, لیکن اس دفعہ لاہور میں یہ اب ایونٹ منعقد ہو رہا ہے. اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیلز کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی خبریں جو کہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. بوائکاٹ کیمپینز کی بات ہو رہی ہے, ہاؤ سکسیسفل آر دے, آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Zaul Haq. اور آج الحمدللہ میرے ساتھ جو پینل آف گیسٹ ہیں, سب سے پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے میرے ایکسٹریم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ علی ای ولاگز مشہور زمانہ. آپ لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے جب میں ان کو مشہور زمانہ کہتا ہوں. تو علی بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. الحمدللہ. ضیاء بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک, اللہ کا شکر, میں بہت اچھا ہوں. اور سنائے ونڈز آف چینج ٹور کیسے چل رہا ہے؟ زبردست ضیاء بھائی, اپ اینڈ ڈاؤن, روزانہ کی بنیاد پہ اٹس گوئنگ گڈ. ٹاکس وغیرہ چل رہی ہیں ماشاءاللہ. میں نے دیکھا کئی آپ انسٹیٹیوٹس میں بھی جا رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں سے مل رہے ہیں. بالکل, مجھے اچھا گرل کیا جا رہا ہے اس مرتبہ. اچھا الحمدللہ. اور آپ میٹ اپس وغیرہ بھی ہو رہے ہیں؟ جی لاہور میں ایک ہوا, بڑا زبردست قسم کا. چلے الحمدللہ, اس کے بارے میں کچھ پوچھیں گے آپ سے. اور جی میرے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے جو ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ, جو خود ٹرانسجینڈر نہیں لیکن ٹرانسجینڈر نیوز لے کے آتے ہیں, دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر سے بھائی. آپ الحمدللہ جی میں بہت اچھا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ ہمیں آج جوائن کیا. آج تو آپ پراپر ماشاءاللہ اپنے اسکارف اور ہر طرح سے ماشاءاللہ بڑے پراپر ہو کے ہیں. میں سوچ رہا تھا آپ پہلے بتا دیتے, ہم بھی ذرا تھوڑا فارمل ہو کے آ جاتے ہیں. میں اصل میں ایک میٹنگ سے آ رہا ہوں تو اس وجہ سے. چلے الحمدللہ, ہم بھی میٹنگز کرتے ہیں لیکن ہماری میٹنگز بھی اتنی فارمل نہیں ہوئی ویسے آپ کی بات, لیکن ماشاءاللہ اچھا لگا آپ کو دیکھ کے. خواتین حضرات, میرے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے اور اچھے بھائی, جو کہ یہ نہیں کہ باقی پیارے اور اچھے نہیں, آپ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن احمد خان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کو میں لاہور کورسپونڈنٹ اور UK کورسپونڈنٹ دونوں بول دیتا ہوتا ہوں. تو احمد بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. As always, people are very appreciative of your value additions to the program. So, alhamdulillah, this makes it 3 times in a row. MashaAllah, پچھلے تینوں پوڈکاسٹ میں آپ شامل ہوئے, اور آئی تھنک کہ بہت ہماری گیم اپ ہو گئی آپ کے آنے کی وجہ سے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اچھا, میں اسٹارٹنگ میں ہی پہلا سوال جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں احمد بھائی, وہ یہ ہے کہ اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے اور جو بھی حالات, اچھی بات ہے چلے سیز فائر ہو گیا, لیکن وی نو کہ اس کی وائلیشنز بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت ہم لوگ معاملات دیکھ رہے ہیں, آئی وانٹ ٹو آسک یو اسٹریٹ کوشچن کہ ہو آر دی بینیفیشریز آف وار. میں تھوڑا سا ایک نا فلسافیکل کوشچن کی طرف جا رہا ہوں, ذرا ڈیپر سوال ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی آئی ایم آسکنگ دس کوشچن. کیونکہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا, تو دیر آر پیپل ہو میک منی آؤٹ آف اٹ. سو میں ایک ڈفرنٹ اینگل کور کرنا چاہ رہا ہوں. سو یس, دیر از وار, دیر از ڈسٹرکشن, تباہی ہوتی ہے, بربادی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ایسے گروپس ہوتے ہیں جو بینیفٹ کرتے ہیں, جنگوں سے بھی بینیفٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں چلے جائیں, اور میں اشارہ کر بھی دیتا ہوں, چلیں روتھشائلڈ فیملی کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا. یہ شروع سے بڑی ایک پاورفل گروپ رہا ہے. 1800 سے اگر آپ شروع کریں, اور ان کے جو دادا پردادا تھے وہاں سے شروع ہوئے تھے, اینڈ دے ور پلینگ بیسکلی. ان کو بڑے جلدی پتہ لگ گیا تھا کہ منی جو ہے نا از ٹو بی میڈ ان گورنمنٹ فائنینسنگ. یعنی انہوں نے پہلے گولڈ میں بھی ٹریڈ کیا, بینکنگ سیکٹر کے اندر گھس گئے, لیکن بینکنگ سیکٹر میں بھی نا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہاں پہ ہم نے پیسہ ڈالنا ہے, کہاں نہیں ڈالنا. اور انہوں نے بڑے پروجیکٹس, ریل روڈ پروجیکٹس اینڈ XYZ میں پیسے لگائے, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ انڈسٹریل ریولوشن چل رہی تھی. لیکن میکسیمم پروفیٹیرنگ ان کی ہوئی ہے جب انہوں نے وار فنڈنگ کی ہے. اینڈ انٹرسٹنگ بات یہ, دونوں سائڈ پہ فنڈنگ کی ہے. یعنی جہاں پہ ایک بورور کو بھی دیا ہے, پھر ایک جو مطلب لینا چاہ رہا ہے, دوسری طرف دوسرے ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں, تو دونوں آپس میں لڑ جائیں, یہ پیچھے آرام سے اپنا پیسہ بنا لیتے تھے. اچھا, پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ JP مورگن جو بہت بڑا گروپ ہے, فائنینشیل جائنٹ ہے امریکہ کے اندر, وہ بھی یہی کام کرتے رہے, انہی کے نقشے قدم پہ چلے. ایسا یہ آپس میں کوئنسیڈنٹلی آپس میں دوستیاں بھی تھیں ان کی آپس میں. سو رائٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال یہ ہے,
اور اتنے سارے ویپنز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, اتنی ساری بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی ایڈ مل رہی ہے, اور جو آپ کا آئرن ڈوم ہے اس کے جو میزائلز کو جو ہے نا وہ ریپلینش کیا جا رہا ہے, ڈپلیٹ جو ہے تو ان کو واپس فل کیا جا رہا ہے. ہو بینیفٹس آؤٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ بالکل ضیاء بھائی, آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا, اور ایسے ہی ہے. اصل میں جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ کے جو امیڈیٹ یا ایکسپلیسٹ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ تو سب ہارتے ہیں آن بوتھ سائڈس, لیکن اس کے اندر ایک ایسا گروہ بھی ہوتا ہے, یا وہ تھرڈ پارٹی ہوتے ہیں یا کسی ایک فریق کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں جو بینیفٹ کرتے ہیں, پروفٹ کرتے ہیں وار سے. یہ فنومنا تھرو آؤٹ ہسٹری رہا ہے, لیکن اب بہت زیادہ آپ کو یہ کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل لاکہیڈ مارٹن جو کہ ایک امریکن کمپنی ہے, میزائلز وغیرہ ہی بناتی ہیں, ان کے اگر آپ اسٹاک بھی دیکھیں گے تو آپ اس کے اسٹاک کو میچ کر سکتے ہیں افغانستان وار, عراق وار اینڈ یہ اس طرح کے جو کانفلکٹس ہیں ان کے ساتھ, یوکرین وار کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی ہیں لوگ اس طرح کے بزنسز ہیں جو بہت زیادہ پروفٹ کرتے ہیں جنگ سے, اینڈ وہ پھر وار مانگرنگ بھی کرتے ہیں اندر رہ کے. دوسری بات ضیاء بھائی, جو ابھی اس وقت جو ہمارا نیشن اسٹیٹ کا نظام ہے, اس میں ایکسپورٹ امپورٹ میں سب سے بڑی امپورٹ جو ہے وہ مٹیریل ملٹری ویپنری کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ اس کا رشیا کے جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ہیں S-400 S-500 اب آ رہا ہے, یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کی, انڈینز بھی لیتے ہیں اور بھی کنٹریز لیتی ہیں. اسی طرح امریکن ویپنری کی, امریکن F-35 جیٹ ہے, اس کی بڑی مارکیٹ ہے. تو ان کا یہ اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں کنٹریز کے ساتھ. ابھی ٹرمپ کے ایرا کے اندر پتہ نہیں کتنے 35+ یا $350 بلین کا کانٹریکٹ کیا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ. تو یہ بہت انارمس اماؤنٹس آف ویلتھ ہوتی ہے. اب اس میں جب جنگ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ جب آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوئی تھی تو ایرینین ڈرونز کا جو سٹاک ہے وہ بڑھ گیا تھا بہت زیادہ. کیوں؟ کیونکہ وہ وار ٹائم جو ہے ان کا ویپن ٹیسٹ ہوا وہاں پہ, اور ان کو پتہ لگا کہ یار یہ ڈرون بڑا زبردست چیز ہے, تو لوگوں نے وہ پرچیز کرنا شروع کر دیا. اس جنگ میں اس دفعہ اسرائیل نے اپنے نئے ویپنز ٹیسٹ کیے ہیں, نئے ویپنز یوز کیے ہیں غزہ کے اوپر, غزہ کے سویلینز کے اوپر ٹیسٹ کیے گئے ہیں ویپنز. الجزیرہ نے بھی رپورٹ نکالی تھی کچھ دن پہلے جس میں اسرائیلی ویپنز کا سٹاک پائل جو ہے وہ ان کی مارکیٹ ہے وہ انڈینز نے خریدنا شروع کر دی ہیں. تو یہ پروفٹ کرتے ہیں جنگ سے. انفارچونیٹلی یہ نا نظام بن گیا ماڈرن ڈے وار فیئر کے اندر, اور آپ کو اگر آپ اس چیز کو سرچ کرنا شروع کریں گے یوکرین کے لحاظ سے, جہاں پہ جنگ اوائڈیبل تھی, بہت زیادہ انسٹنس کے اندر اوائڈیبل تھی, ایسا لگتا ہے کہ دھکیلا گیا جنگ کے اندر. اور اس میں پھر ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جو پاورز ایٹ بی ہیں, جو کارپوریشنز ہیں بڑی بڑی, دنیا وہی چلاتی ہیں. اب جس ماڈرن ورلڈ کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اس میں نیشن اسٹیٹ سے بھی بڑی ایک چیز اگر ہے تو وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں جن کا اپنا جو ان کی جو ویلتھ ہے وہ چھوٹی کنٹریز کی GDP سے بڑا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ پاور انفلوئنس ہوتا ہے ان کے اندر, بہت زیادہ وہ پالیسیز کو انفلوئنس کرتے ہیں, اور اس وجہ سے پھر جنگ بھی ان کے لیے ایک پروفیٹیبل بزنس ہوتا ہے انفارچونیٹلی. وہی جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ ایک سامان شیلف پہ پڑا ہوا ہے, تو پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن ابھی ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہو رہی کہ ہمارے پاس پروڈکٹ پڑا ہوا ہے. لاکہیڈ مارٹن کی آپ نے مثال دی ہے, اتنے سارے آپ نے میزائل بنا لیے, جہاز بنا لیے, اکوپمنٹس بنایا, اب آپ بیٹھے ہوئے کسی کوئی لے تو صحیح ہم سے, تو اس کے لیے پھر آپ کو نا کبھی کبھار فیبریکیٹ کرنا پڑتا ہے ایک ایسا انوائرمنٹ. جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سم ٹائمز کانفلکٹ کین بی اوائڈیڈ بڑے آرام سے, لیکن جان بوجھ کے نا, اچھا میں تھوڑا سا نا ذرا I don't want to go into conspiracy theories and all, but you will find sometimes کہ کسی بندے کی اساسینیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد جنگ چھڑ گئی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا کی بندہ آپ نے مار دیا ہے اور وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو مارنے کی تو کیا تھی, یعنی جو کہ نا ایک کسی بھی وار کا ایک ٹریگر پوائنٹ بنتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا, اینڈ سمجھ نہیں آتا کہ کیونکہ وہی بات ہے جب ہم فاگ آف وار کی بات کرتے ہیں, once the thing starts then it's very hard to figure out کہ what actually happened, why did the even war start. تو یہاں پہ آپ نے جس طرح کہا کہ ایک تو جو آپ کے بینکس ہیں, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جنگ کرنے سے پہلے نا پیسہ چاہیے, آپ کو پیسہ چاہیے, اور آپ کو ایک کریڈٹ لائن چاہیے کہ بھائی آتا رہے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ کب تک چلے گی. تو آپ کو چاہیے پیسہ نمبر 1, اس کے لیے آپ کو کوئی فائنانسیئر ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ایک اچھی اسٹریم دے دے, اور پھر وہ جو فائنانسیئر ہوگا وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کس انٹرسٹ ریٹ پہ دوں گا اس کو میں, ری پیمنٹ کب ہوگی وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین دے آلسو کائنڈ آف بیٹ آن اے ہارس کہ بھائی یہ ری پے کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر ان کو بھی پتا ہو کہ اس میں اتنا دم نہیں ہے, جس طرح روتھشائلڈ نے یہ مستقل طور پہ کیا ہے, اف دے فائنڈ آؤٹ کہ یہ بندہ ری پے کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہے, دے ول فنڈ دی ادر سائڈ,
یہ ان کو پچ کر دیں گے جا کے. یعنی اٹس کوائٹ ڈرٹی بزنس. ضیاء بھائی اس دفعہ جو یوکرین وار میں نظر آنا شروع ہوا ہے نا وہ یہ آنا شروع ہوا کہ انہوں نے پوسٹ وار پروفٹ بنانا بھی سوچ لیا کیسے بنانا ہے, کہ جو ریکنسٹرکشن کرنی ہے ہم نے کسی شہر کو اگر تباہ کر دیا اس کی ریکنسٹرکشن کرنی ہے تو اس میں بھی اپنے ہی کانٹریکٹر گھسانے بیچ میں, تو تباہ بھی اپنے پیسوں سے تباہ جب کر رہے ہیں تب بھی پیسے کما رہے ہیں, جب اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے دوبارہ بنانا ہے تب بھی ان کے پیسے جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے 2005 میں لگ بھگ جو ہے نا ایک مووی آئی تھی لارڈ آف وار کے نام سے, نکولس کیج کی, جس میں اسی طرح کا ایک پری ٹیکسٹ انہوں نے کریٹ کیا تھا کہ جہاں پہ ایک بندہ ایکسٹریملی رچ ہو جاتا ہے, اینڈ آئی تھنک وہ ایک کائنڈ آف اشارہ تھا شاید مے بی راسچائلڈ کی طرف یا کس طرح, لیکن آلدو اس کو ایک انڈیپینڈنٹ بندہ دکھایا تھا, بٹ دا پوائنٹ واز کہ ہی از پلئنگ بوتھ سائڈس, ٹھیک ہے, سو either way he wins. بالکل. سو وہ ادھر بھی آرمز پرووائڈ کر رہا ہے, ادھر بھی سپلائی کر رہا ہے, دونوں کو زبردست ایمونیشن پرووائڈ کر رہا ہے, دونوں کو بیچ رہا ہے, اینڈ ان دی اینڈ پروفٹ کون کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کسی بھی سچویشن کا انالیسس کرتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ اچھا اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے. سو ایون جب ہم لوگ 9/11 کی پوسٹ 9/11 بات کرتے ہیں تو سمپل سی بات ہے, آپ دیکھو فائدہ کس کو ہوا تھا, ہو بینیفٹڈ آؤٹ آف دیٹ, کس کے لیے جواز بنا کسی ملک میں گھسنے کا, کس کے لیے جواز بنا فلاں چیزیں انیکٹ کرنے کا, کس کے لیے جواز بنا اپنے ہی ملک کے اندر سیکورٹی ٹائٹ کرنے کا, انویژن آف پرائیویسی کرنے کا اور اس کو ایک سائن کر دینا. تو پھر آپ جب اینڈ میں یعنی آفٹر the dust settles you can realize okay so یہ لوگوں نے یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو ان اداروں کو فائدہ ہوا ہے اوور آل. ضیاء بھائی اس میں فائنانس کے علاوہ پولیٹیکل فائدہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو تھی وہ بالکل اپنے لاسٹ تھریڈ پہ تھی, بالکل, تو انہوں نے کوشش کی جنگ کرنے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وار ٹائم لیڈرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جو لوکل پاپولیس ہے وہ اس لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے جو مرضی ہو, تو اس میں ان کو نا پولیٹیکلی بھی ایک بوسٹ ملتا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی انسینٹیوز ہو سکتے ہیں پولیٹیکل انسینٹیوز. ایون وہ جو ہے نا اگر آپ فیئر مانگرنگ جو ہے نا, اور آپ کو جب اپنی جان کا خطرہ ہو تو کوئی بھی لیڈر جو آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا کہ جی اب میں آپ کو اس مسئلے سے باہر نکالتا ہوں اور میں اینمی کو فائٹ کرتا ہوں, تو پھر لوگ اس کے پیچھے ریلی کرتے ہیں. جارج بش کی بڑی سپورٹ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ. اچھا ایون مجھے یاد ہے کہ رونلڈ ریگن تھا غالباً جس نے کہا تھا کہ آئی ونڈر واٹ وڈ ہیپن ٹو دا ورلڈ اف دیر واز این ایلین اٹیک اینڈ ایلین انویژن اگر ہو جائے کتنی جلدی جو ہے نا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. سو ہی بیسکلی واز کائنڈ آف سیئنگ کہ اگر کوئی اٹیک ہمارے پہ ہوتا ہے یعنی ایک ون بوگی مین ہم کریٹ کر دیتے ہیں تو اس سے نا پوری دنیا آ جائے گی. اور پھر وہ بوگی مین ایکچولی ریگن کے زمانے میں تو نہیں, پھر وہ آگے جا کے یہ القاعدہ کی فارم میں کریٹ کر دیا انہوں نے کہ وار آن ٹیرر ہے. اب دس از سچ اے ویگ ٹرم کہ اس کو آپ کدھر بھی چھاپ دو, اور وہی سمپل ون لائنر اسٹیٹمنٹس یو نو عام عوام کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ ادھر یو آر ود اس اور یو آر ود دی ٹیررسٹ, ادھر یو آر ود اس اور یو آر ود دی ایلینز. اور ان کو بتانا کہ یہ تمہارے فریڈمز کے خلاف ہیں, یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ تمہارے فریڈمز ختم کر دیں گے, اس طرح کی وار مانگرنگ کر کے لوگوں کو مگر اب آئی تھنک یہ چیز جو ہے نا, کیونکہ ہم بھی اس کے بارے میں بات کریں اور بہت زیادہ لوگ بات کریں, تو اب یہ ان کو نئی اسٹریٹجیاں بنانی پڑیں گی. اب مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس دفعہ بھی اسرائیل کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا جنگ سے, پی آر کے لحاظ سے. پولیٹیکلی بھی نیتن یاہو کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا. جنگ کے دوران اس کے گھر کے باہر مظاہرے ہوتے رہے, اور اب تو میرا خیال ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی گورنمنٹ. احمد بھائی لیکن بات کرنے سے ہوتا کیا ہے, میں آپ کو مجھے تو لگتا ہے نا کہ ابھی ان دا فیس پوری دنیا کے سامنے جو ہو رہا ہے, باتیں تو سارے ملک ہی کر رہے ہیں, ہر آرگنائزیشن بات کر رہی ہے, لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باتوں سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے, اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ہمیں کبھی بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے, سوچ لینا چاہیے کہ اچھا لوگ اس کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں اور باتیں کریں, چلو ٹھیک ہے الحمد للہ بڑا اچھا ہو رہا ہے. نہیں, ہمیں بہت زیادہ آگے پرو ایکٹیو میجرز لینے چاہیے. لیکن جہاں پہ جو فستائیت ہے اور جس قسم کی آپ سمجھیں کمزوری ہے ہمارے یہاں, جہاں پہ کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا, کسی نے کوئی ایکٹیو رول نہیں پلے کیا, وہاں پہ چلو کم از کم ایک پبلک پرسیپشن میں کم از کم لوگ دشمن جو ہے کم از کم پبلک پرسیپشن میں اگر ہار رہا ہے تو چلو ہم اسی کو جیت سمجھ لیتے ہیں. لیکن ہے یہ ویک سٹانس, جیسے لائک وہ جو آپ نے یہ بات ہے نا کہ بیسکلی اسرائیل اگر اپنی پی آر کیمپین لوز کر گیا ہے تو یعنی اسرائیل پہلے کیا کرتا تھا اور اب فرق کیا ہوا ہے. پہلے وہ یہ کرتا تھا کہ وہ اگریسر بن کے وکٹم بن جاتا تھا. بالکل, یعنی ہی وڈ بیسکلی اسرائیل وڈ ڈو دی ایکٹ آف اگریشن اینڈ دین پریٹینڈ ٹو بی دا وکٹم کہ جی او میرے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا. اس دفعہ نا وکٹم لوگوں نے بننے نہیں دیا اس کو. اور آپ جتنے بھی آن لائن فورمز پہ دیکھ لیں, جتنی بھی جگہ پہ اوور ویلمنگ نمبر یعنی چاہے وہ کسی فیتھ سے ان کا تعلق ہو, یعنی پرو پیلسٹینین جو آواز ہے نا وہ بہت لاؤڈ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں پتہ ہی ہے شیڈو بیننگ بھی ہو رہی ہے, ڈیلیشن بھی ہو رہی ہے, ویڈیوز بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ آپ دیکھیں کہ جو پرو پیلسٹینین اسٹینس ہے وہ کافی آگے ہے. پیپل لائک پیئرس مورگن فار ایگزامپل. پیئرس مورگن بڑا مشہور ایک کہہ لیں جرنلسٹ ہے یا اینکر پرسن ہے.
وہ اب دیکھیں وہ بھی ظاہری بات ہے ان کا آبجیکٹیو از ریٹنگز رائٹ, تو ان کو چاہیے ہوتا ہے ریٹنگ, وہ مجبور ہے فلسطینیوں کو بلانے تو پہ. وہ مجبور ہو گیا کہ اس کو بلانے پڑ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس کو پتا ہے کہ اگر میں کسی اسرائیلی سائڈ کے بندے کو لاؤں گا ویوز ہی نہیں ملنے, الٹا لوگوں نے گالیاں نکالنی ہیں, تو وہ پھر مجبوراً جو ہے نا ایسے لوگوں کو لے کے آتا ہے اپنے پوڈ کاسٹ پہ, جو کہ ٹھیک ہے وہ دوسرا اوپینین لے کے آئیں گے, ہی ٹرائز ٹو گرل دیم, اینڈ وہی پھر وہ جو ٹپیکل کویسچن ہے کہ بٹ ڈو یو کنڈیم حماس, اس طرح کا سوال آتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ لوگوں کا